السلام علیکم ناظرین، پروگرام حکمت اور روحانیت کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہر پروگرام میں ایک نئی امید کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کی وہ بیماریاں، وہ تکلیف ہم ان کو ڈسکس کریں جو کہ زندگی میں لاحق ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جب تکلیف دی جاتی ہے تو اس کے عوض آپ کی جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ڈر جاتے ہیں تو پھر آپ ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر اس نے آپ کو بیمار کیا ہے تو شفا بھی وہی دے گا۔ کہتے ہیں کہ بیماری میں دوا بھی تب اثر کرتی ہے جب آپ کے نصیب میں شفا لکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیشہ دوائی کھانے سے پہلے صدقہ ادا کر دیا کریں کہ آپ کی جو بھی بیماری ہے وہ جلد از جلد دور ہو، اور بسم اللہ پڑھ کر اور درود پاک پڑھ کر آپ دوائی کو کھائیں تو آپ دیکھیے گا کہ ایک ہی خوراک سے ایسا میجیکل مومنٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ فیل کریں گے کہ جیسے ہی دوائی آپ نے کھائی اور اس نے فوراً اثر دکھا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درود پاک ہے اس کی افادیت یہ ہے کہ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تم تو طرح طرح کے پتوں پر بیٹھتی ہو، طرح طرح کے پھولوں پر بیٹھتی ہو، اور پھر جب تم رس چوستی ہو تو اس کی مٹھاس اتنی تاثیر اتنی میٹھی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو چنانچہ شہد کی مکھی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا نہیں، لیکن میں جب شہد کے لیے یعنی رس چوسنے جاتی ہوں تو میں پہلے درود پاک کا ورد کرتی ہوں۔ تو درود پاک کی اتنی افادیت ہے کہ اگر آپ زندگی میں کبھی بھی پریشان ہوتے ہیں تو درود پاک آپ اگر کثرت سے پڑھتے ہیں تو آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں یا کوئی بھی دعا کریں اول اور آخر درود پاک کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سیدھی فرش سے عرش پر پہنچتی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں حکیم فرحان تاریکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے جانیں گے کہ آج جو بیماریاں لوگوں کو لاحق ہیں اس کا حل کیسے دریافت ہوگا۔ تو بالکل جناب حکیم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ حکیم صاحب، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں ایک بات کی کہ درود پاک کا فیض ہے، اور درود پاک اگر آپ زندگی میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود شریف پڑھو۔ بالکل جی، صحیح ہے۔ اب اس سے آگے کیا بچا؟ دنیا کی تمام سیاحیاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھنا شروع کریں، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے فیوز و برکات کے بارے میں، تو سیاہی کم پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہی چیز ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے بھی ارشاد باری تعالیٰ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں قرآن پاک دیا، میں نے تمہیں دین حق عطا کیا، میں نے تمہیں جینے کا طریقہ دکھایا، لیکن اس میں نے تمہارے پاس اپنا نبی بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اون کیا، اس کے بعد کیا پیچھے بات رہ جاتی ہے؟ حکیم صاحب، سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور سوالات رہ جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی باڈی میں بہت پین رہتا ہے، کبھی ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کبھی ان کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، کبھی ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، اور اچانک سے صحیح ہو جاتا ہے اور پھر سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور کبھی ایک دم سے بھی اتنا ایکسٹریملی شوٹ کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے بی کا۔ تو یہ صورتحال کیوں ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ رہنمائی فرمائیں، کیونکہ جب والدہ بیمار ہوتی ہے تو پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، سو مزاج ہو جاتا ہے، تب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک طبیعت بگڑی غیر طبی کیفیت سے، اس میں انہوں نے علاج کیا، دوائی کھائی، اب اس دوائی نے اپنا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ڈالا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ایک نئی چیز کریٹ ہو گئی، دوسری دوائی کھائی، اس نے ایک ایفیکٹ ڈالا، تیسری کریٹ ہو گئی۔ جو آپ کیفیات بتا رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں کھانے سے ان کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ پہلا مریض نہیں ہے جو کہ ایسا ہے، یہ ان کی عمر بھی زیادہ ہوگی، یہ 50-60 کراس پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ایک چیز صحیح ہوتی ہے دوسری کی طرف لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری صحیح ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہیں۔ اب انہوں نے کیا کرا کہ جناب پورے کا پورا خاندان بیماریوں کا اپنے جسم میں جمع کر دیا، ایگزسٹنس کو بڑھایا انہوں نے بیماریوں کی، امیون سسٹم کو بڑھانے کے بجائے۔ اگر انہوں نے امیون سسٹم کے اوپر توجہ دی ہوتی تو بیماریاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات کہ طریقہ علاج، اب جب آپ نے دیکھا کہ ایک طریقہ علاج آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تو آپ کو فوری طور پہ ترک کر دینا چاہیے اس کو، آپشنز تو ہے نا آپ کے پاس۔ دوسری چیز کہ آپ متبادل ٹریٹمنٹ کے ذریعے
اپنے مسائل اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں. اگر اس سے نہیں ہوتا تو علاج بالغذا کی طرف آئیں. اس سے بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کوئی روحانی مسئلہ ہے, پھر دعا کی طرف آئیں. تو جو ہمارا سیگمنٹس ہیں اسی وجہ سے ہم نے روحانی بھی رکھا ہے. کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی حکیم صاحب دوائی کھا رہے ہیں فرق ہی نہیں ہو رہا, رپورٹیں ساری کلیئر ہیں, بیماری پھر بھی ہے. لیکن ان صاحبہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کو دوائیوں کا عادی کر کے اور بیماریوں کا گڑھ بنا لیا ہے. سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ منقع خاکسی کالا نمک, منقع 25 گرام, 5 گرام خاکسی, 5 گرام کالا نمک. بھلے بلڈ پریشر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھ گرم نہیں ہے. آپ کو جو نسخہ بتاتے ہیں یہاں پر وہ کیفیت سن کے بتاتے ہیں, اس میں پھر گرمی سردی کا کوئی جو ہے نا احتمال نہیں ہوتا. تو یہ مینٹینڈ نسخے ہوتے ہیں سارے, صحیح ہے نا. مرکب ہے نا, اب سالن ہے آپ کھاتے ہیں نا, اس میں گرم مسالہ بھی ہوتا ہے, لال مرچ بھی ہوتی ہے, نمک بھی ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. بلڈ پریشر والا بھی کھا رہا ہوتا ہے, السر والا بھی کھا رہا ہوتا ہے, مرکب بن جاتا ہے نا وہ. تو یہ جو مرکب ہے یہ مینٹینڈ ہے. منقع خاکسی اور کالا نمک, منقع 25 گرام, خاکسی 5 گرام, کالا نمک 5 گرام. آپ نے 3 گلاس پانی میں ابالنا ہے. منقع کو پھاڑ لینا ہے تاکہ اس کا جز پانی میں شامل ہو جائے. 3 گلاس پانی میں اس کو ابالیں, اتنا ابالیں کہ تقریباً پانی 2.5 گلاس رہ جائے, ٹھیک ہے. پھر اس کو چھان لیں. آدھا کپ صبح نہار منہ, شام 5 بجے اور رات سوتے وقت. شام 5 بجے اس لیے کہتے ہیں کہ نارملی لوگ 2, 2:30, 3 بجے کھانا کھا لیتے ہیں, اور 3 بجے اگر کھانا کھائے تو 5 بجے تک معدہ آلموسٹ خالی ہو چکا ہوتا ہے. خالی پیٹ یہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا. صحیح ہے. کم از کم ان کو 1 مہینے یہ استعمال کرنا ہے. ادویات اپنی ترک کر دیں. اچھا, بلڈ پریشر جیسے آپ نے بتایا, چھوٹی چندن اس کا صفوف بنا لیں, آدھی چٹکی دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد لے لیں. آدھی چٹکی دوپہر کھانے کے بعد, رات کھانے کے بعد. اس کے علاوہ کوئی میڈیسن نہ کھائیں کسی بھی قسم کی, صرف یہ جو میں نے آپ کو جو شاندہ بتایا یہ پیجئے, اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے جو میں نے عرض کیا آپ کو چھوٹی چندن یہ استعمال کریں. 1 مہینے بعد مجھے کیفیت سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس دوران ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں تو بکرے کی پٹ اور گردن کی یخنی ان کو لازمی پلائیں 1 کپ, تاکہ جسم میں ان کے طاقت آئے. اچھا, وہ معتدل ہوتی ہے, اس سے کوئی بلڈ پریشر شوٹ نہیں کرتا, کوئی گرمی نہیں ہوتی, کوئی پسینے نہیں آتے, بلکہ وہ آپ کے جسم میں ڈیفیشنسی کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے حکیم صاحب, بالکل. اور کہتے ہیں کہ واقعی میں روحانیت کی جو آپ نے بات کی, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے حکیم صاحب کہ آپ کوئی بھی میڈیسن کھاتے, ایون دو اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں, فرض کریں اگر دل کی بیماری ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا کارڈیولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, لیکن وہی دوائی آپ کو الٹا ری ایکشن دیتی ہے. تو واقعی میں پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مسئلہ کچھ اور ہو. اور بالکل جناب, اسی لیے حکیم صاحب کا نمبر آپ کی اسکرینس پر ڈسپلیڈ ہے, اور آپ بالکل جی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ایک چیز بتاتے چلوں کہ حکیم صاحب استخارے کی یا کوئی اتارے کی فیس نہیں لیتے, اور جو بھی صدقات ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ خود کر لیں. ایسے ہی حکیم صاحب. حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد کی جو طبیعت ہے, ملی جلی کیفیت ان کے والد کی, کہ ان کا مطلب وہ مسلسل واک کرتے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہوتا. اچھا, مسلسل کھڑے رہتے ہیں تو پاؤں اور پنڈلیوں پر سوجن آ جاتی ہے. اس کے بعد ان کو گرمی سردی بھی بہت لگتی ہے, بدہضمی بہت زیادہ ہے, اور ان کی نا کیفیت کچھ چینج رہتی ہے, مطلب سمجھ نہیں آتی کہ پل میں تولا پل میں ماشا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ والد صاحب ہیں اور 60+ ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ پلیز حکیم صاحب سے بولیں کہ کچھ رہنمائی فرمائی, کیونکہ انہوں نے بیشتر ڈاکٹروں کو اور حکیم کو دکھایا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ایک ریلیٹیو نے آپ سے رجوع کیا تھا, اور ان کو کوئی میجر بیماری تھی, وہ لکھنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, اور انہوں نے ایک بریکٹ ڈال کے شارٹ اپ کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ان کو بہترین نتائج برآمد ہوئے ہیں. تو پلیز میری بھی رہنمائی کیجیے. بات یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ اس کی اجزاء ترکیبی عناصر اربعہ 4, ٹھیک ہے, آگ پانی مٹی ہوا. اب اس میں کوئی بھی عنصر طبیعت میں غالب آتا ہے تو طبیعت غیر طبعی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے. ان کے والد بزرگوار جو ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہی ہوا ہے. ان کا پی پی بھی بہت شوٹ کرتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان کو بادی چڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بعد کا عنصر غالب کر رہا ہے ان کی طبیعت پر, جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بھی ریڈیوس نہیں ہو رہا. طبیعت میں چڑچڑاپن اس وجہ سے ہو رہا ہے, لازمی سی بات ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھوک ایک دم لگتی ہے, تھوڑا سا کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے,
1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ رہی ہوتی ہے, ان کو تیز مسالے کی چیز چاہیے ہوتی ہے. اچھا وہ کھا کھا کے معدے ان کا خراب ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے بتایا. لازمی سی بات ہے جب آپ ایک چیز کو اعتدال سے نارمل سے زیادہ کھائیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو مرتب ہوگا جسم پر. اچھا گرم مسالہ مرچ زیادہ کھائی وہ معدے کے اوپر افیکٹ ہوا. اب اس سے کیا ہوتا ہے آؤں کچے پخانے آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ڈسینٹری بھی کہتے ہیں آپ. اچھا تیسری بات, اب کھڑے میں پیر سوج گیا بادی کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. اب بلڈ سرکولیشن ان کی سلو ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خون کے اندر بلغمی رطوبات بڑھ جاتی ہیں اور وہ پھر بی پی بڑھاتے ہیں. اچھا سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے ہمارے مریض آتا ہے کہتا ہے حکیم صاحب ایسا لگتا ہے رگ پھٹ جائے گی, یوں پھول رہا ہے, ایسے ایسے پھڑ پڑا رہی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان کے جسم میں بادی بڑھ گئی ہے, یعنی آپ ایسے سمجھیں مختصراً کہ ٹھنڈ بڑھ گئی. اچھا مزاج ان کا بھی سو ہو گیا ہے. اس کیفیت میں ان کو یہ چاہیے کہ یہ دیسی چوزا 1 کلو کا زندہ ہو, وہ کٹنے کے بعد تقریباً 400-450 گرام رہ جاتا ہے. پورا چوزا ثابت, یعنی اس کے آلائش وغیرہ نکال کے صاف ستھرا کر کے ثابت چوزا 450-500 گرام کا بچتا ہے. اس کو آپ نے ایک پتیلی میں ڈالنا ہے, صحیح, 1 جگ پانی میں ابال لینا ہے. ٹھیک ہے. 1 جگ پانی تقریباً 1.5 لیٹر ہوتا ہے. صحیح. جب وہ 1 لیٹر رہ جائے, آدھا لیٹر چل جائے, 6 گلاس ہوتا ہے تو 4 گلاس رہ جائے, تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے. اس کی بوٹی کے اوپر وہ کالی مرچ ڈال کے کھا سکتے ہیں, یخنی پئیں گے وہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا وہ یخنی انہوں نے 24 گھنٹے میں ایک پورا, یہ جو بتایا آپ کو 1 جگ یعنی 4 گلاس, یہ پینا ہے انہوں نے. اب وہ کس طریقے سے پینا ہے, شوربے میں روٹی کے ساتھ ویسے پینا ہے جیسے بھی یہ انہوں نے کرنا ہے. ہلکی سی اس کے اندر کالی مرچ اور گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے. یہ صحیح ہے. اچھا تمام ان کی ٹھنڈی چیزیں بند ہیں, چاول ہو گیا, ٹھنڈا پانی ہو گیا, تورئی یہ نہیں کھائیں گے, ٹنڈے یہ نہیں کھائیں گے, لوکی یہ نہیں کھائیں گے, بالکل بھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک 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 ہے نا. دوسری بات, واک کر رہے ہیں تو خالی پیٹ چلیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. چینی اور گھی بھی بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 10 دن کم از کم کریں, پھر مجھے فیڈ بیک دے دیں, واٹس ایپ پہ اپنا بتا دیں مسئلہ سارا جو بھی ہے مختصر کر کے کہ یہ نسخہ بتایا تھا اور یہ کیفیت ہے استعمال کرنے سے پہلے اور استعمال کرنے کے بعد. اچھا ایک میں آپ سے اور عرض کروں گا اپنے ویور سے, آپ کی وساست سے, کہ جب وائس کرتے ہیں تو پہلے بتا دیا کریں کہ یہ مسئلہ تھا, آپ نے یہ بتایا تھا اور ہم نے یہ کیا, تو اس کے بعد یہ کیفیت ہے. اب وہ ایک دم شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جو ہے وہ نسخہ استعمال کرا ہے, اب وہ لازمی سی بات ہے, اب دن بھر میں اتنے واٹس ایپس آتے ہیں, سب کو جواب دیتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری ریکال ہو جاتی ہے. اچھا جی, ایک چیز میں آپ سے اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جو بھی لوگ واٹس ایپ پر میسیجز کرتے ہیں, اگر آپ کا ایک سوال ہے تو ٹھیک ہے, 2 سوال, لیکن اگر آپ کی بنڈل آف سوال ہیں تو پھر آپ حکیم صاحب سے بنفس نفیس جا کر ملیں, تاکہ جتنے بھی سوالات ہیں وہ جواب آپ کو دیں گے. اور اگر کوئی بھی چوک ہو جاتی تو بالکل جناب پروگرام آپ کے سامنے, آپ لکھ کر بھیجیں, پھر ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں آنسر نہیں کیا. حکیم صاحب آپ کی پکڑ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہی والی چیز کہ ایک جب آپ مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس دن بھی آپ نے بات شیئر کی, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز حکیم صاحب, کیونکہ صرف حکمت نہیں دیکھ رہے, وہ روحانیت بھی دیکھ رہے ہیں. اور آئی گیس حکیم صاحب روحانیت تھوڑا سا ٹف سبجیکٹ ہے بنسبت حکمت کے, کیا کہیں گے کمپیریٹیولی. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. اچھا ایک چیز اور مجھے یاد آ گیا, کیونکہ میں اکثر اپنے آفس کے مسائل بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں اور وہ آن ایئر کرتا ہوں. اچھا میرے آفس میں ایک بھائی ہیں, ان کا بچہ جو ہے وہ بڑے شوق سے یخنی پیتا ہے, کیونکہ ونٹر سیزن چل رہا ہے. اچھا وہ یخنی پیتا ہے, اس میں پلین بریڈ ہوتی ہے, وائٹ بریڈ جو ہوتی ہے, اس کے سلائسز ڈپ کر کے کھاتا ہے. اس کو اتنی شدید قبض ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم تو اس کو سٹول پاس اپ بھی نہیں ہوتا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے. بچے کی عمر 10 سال ہونے والی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ حکیم صاحب سے بولیں گے, کیونکہ وہ بچہ ان کا ایک ہی ہے, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 14 سال بعد اولاد دی ہے شادی کے, تو لاڈلا ہوتا ہے, اور اس کے بعد 10 سال کا ہوگا, دوسری کوئی اولاد بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ میرا بچہ یہ کھا بھی لے اور اس کو قبض پینا ہو, تو پلیز حکیم صاحب مجھے یاد آ گیا یخنی سے, تو پلیز بتا دیں اس کا. اس بچے کو براؤن بریڈ دیں گے وائٹ کے بجائے, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرا یہ کہ کشمش تھوڑی سی لے آئیں, صاف ستھری اچھی کشمش مل جاتی ہے بازار میں, 8 سے 10 دانے صبح اور 8 سے 10 دانے رات کو, وہ کھلائیں. انشاءاللہ اس کا اسٹول بھی صحیح سے پاس ہو جائے گا. وہ براؤن بریڈ کھلائیں. جو عام بریڈ ہے وہ کچھ لوگوں کو قبض کر جاتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, نارمل سی چیز ہے, کسی کو سوٹ کرتی ہے, کسی کو قبض کر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی عامر بھائی, اب میں نے آپ کا سوال کر دیا, اور یہاں پر بالکل بریک کا بھی وقت ہو جاتا ہے. میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ مسئلہ بہت بڑا لگتا ہے, لیکن اگر آپ کا معالج صحیح انداز میں آپ کو کیچر کرتا ہے تو بلیو می کہ وہ بڑے سے بڑا مسئلہ
چھوٹے سے چھوٹے انداز میں سالو ہو جاتا ہے. اور حکیم صاحب کی یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو جتنی آسانی وہ فراہم کر سکیں وہ فراہم کرتے ہیں. اور یہ جناب بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید سوالات حکیم صاحب کے سامنے رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک. اور بالکل جی سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم منقطع کر کے کہتے ہیں بریک پر. حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو عرق النساء کا درد ہوا تھا. عرق النساء کے درد کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے, لیکن پھر کچھ عرصے بعد اسی درد نے دوبارہ جنم لیا اور مہروں کی بیماری کے ساتھ جنم لیا. ڈاکٹروں نے بائک پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور اب وہ صرف سواری کر سکتے ہیں گاڑی کی. گاڑی میں جاتے ہیں اور گاڑی والے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت دھیمی گاڑی چلو کہیں مجھے درد نہ ہو جائے. بہت قدم سلو وہ اٹھاتے ہیں اور تاکہ ہر چیز کی وہ پریکاشن کرے. لیکن ان کے بچے بہت چھوٹے ہیں اور 2 بچے انہوں نے لکھا کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جھک کر اٹھاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے. تو کیا میں یہ ساری عمر اس بیماری میں مبتلا رہوں گا؟ کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ ایک بات. اور دوسرا, اگر علاج ہے تو میں جلد از جلد صحتیاب ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں زندگی کے جو بھی امور ہیں ان کو بخوبی سر انجام دے سکوں. درخواست یہ ہے کہ تمام بادی چیزیں یہ فوری طور پہ بند کریں. لہسن ادرک کا استعمال یہ زیادہ کریں سالن میں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ان کی وائف 2 چمچے ڈالتی ہیں تو اس کو 4 چمچے کر دیں, ٹھیک ہے نا. تیسری ایک سب سے اہم بات کہ یہ قہوہ پئیں ادرک دارچینی کا. اتنا بڑا ٹکڑا ادرک کا, اتنا ہی بڑا ٹکڑا دارچینی کا, تھوڑا سا گڑ ڈال کے اس کو ابالیں. کم از کم 2 کپ تو انہوں نے پینا ہے صبح شام. اگر 3-4 کپ بھی پی لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خون میں گاڑھا پن ہوتا ہے تب بھی عرق النساء ہوتا ہے. کوئی رگ جو ہے مہروں کے درمیان دب جاتی ہے تب بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ جب خون میں گاڑھے پن کے علاوہ مرغن بادی غذائیں ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی غذا کی بھی اصلاح کیجئے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اب آپ آ رہے ہیں مہروں کی طرف. دیکھیں مہروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان صاحب نے کیا یہ ہوگا کہ اب ان کے درد ہو رہا ہوگا, مثال کے طور پہ لیفٹ سائڈ پہ ہو رہا ہے. اب یہ چل رہے ہوں گے تو اس طریقے سے چل رہے ہوں گے کہ اس کو ریلیف دینے کے لیے باقی حصوں پہ زور آ رہا ہوگا. اب وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے دوسرا پیر زور سے مارا ہے اور وہ جگہ ٹھکی ہے. اچھا لگتا نہیں ہے, لیکن ہلکی سی چوٹ اگر ہو جائے نا اور اس کے بعد پھر 2-3 دفعہ ہیمرنگ ہو جائے اس کے اوپر تو پھر وہ مہروں کے جو درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مہروں کا مسئلہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا. صحیح نا. اگر وہ صحیح طریقے سے اس کا علاج کرتے اور پریکاشنز کرتے تو یہ کیفیت ان کی پیدا نہیں ہوتی. خیر سردست درخواست یہ ہے کہ یہ تھوڑے دن کیفیات اپنی دیکھ لیں, جو طریقہ بتایا استعمال کر کے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے. اس میں ہم لیپ دیتے ہیں, کچھ سیرپس دیتے ہیں پینے کے لیے, کچھ معجون دیتے ہیں کھانے کے لیے. ایک پورا طریقہ کار ہے اور تقریباً 2 ماہ لگتے ہیں اس کے علاج میں. جو ہم بتاتے ہیں 2 کے 2.5 ماہ بھی ہو جاتے ہیں, 3 ماہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن 1.5 نہیں ہوتا. ویری کرتا ہے. ہاں مطلب 2 مہینے تو پیشنٹ نے ایک لیپ دیتے ہیں جو کہ پشت پہ لگانا ہوتا ہے, ان کو پوائنٹ بتا دیتے ہیں. اگر انہوں نے MRI کرائی ہوئی ہے تو وہ لیتے آئیں, آسانی ہو جائے گی. نہیں تو ہم استخارہ کر کے جگہ کا تعین کر لیتے ہیں, پھر بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ نے لیپ لگانا ہے, یہ دوائی کھانی ہے, ڈائٹ چارٹ دے دیتے ہیں, پرہیزی چارٹ دے دیتے ہیں بنا کر کے. تو یہ کوشش کریں کہ جو بتائے وہ کر لیں, اللہ کرے ان کا مسئلہ حل ہو جائے. نہیں تو پھر یہ کہ ان کا باقاعدہ پھر علاج ہوگا. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب لوگوں کی آسانی کے لیے ایک کویسچن ہے میرا پرسنلی کہ عرق النساء کا بیسکلی جو درد ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کے جو شیٹیکا کہلاتا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی ہڈی ہے یہ آپ کی. اچھا آپ جب چل رہے ہوتے ہو نا تو آپ سے چلنا تو دور کا پیر بھی نہیں ہلایا جائے گا. سمجھ میں آئے نا. مطلب آپ بال برابر بھی اگر ہلاؤ گے نا تو آپ چیخ مارو گے. اچھا ہمارے ایک دوست تھے, وہ اس کا علاج کرتے تھے, وہ رحلت فرما گئے. وہ مریض کو بٹھالتے تھے اور اس کے بعد پنجے سے پتہ نہیں کوئی جگہ پکڑتے تھے اس کی. اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا. وہ جیسے ہی پکڑتے تھے مریض اچھلتا تھا اور اس کے بعد اس کا درد غائب ہو جاتا تھا. ہاں اچھا کہنی تو نہیں چاہیے بات, لیکن ہمارے یہاں یہ اس چیز کا فقدان ہے کہ لوگ علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور قبر میں لے جاتے ہیں. اچھا ہمارے شیخ حکیم طارق جہانگیری صاحب وہ اپنے مطلب کے چلتے ہوئے نسخے ہمیں بتاتے ہیں. کوئی بھی پوچھ لے اس کو بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نسخہ رازق تھوڑی ہے, انہوں نے ہماری اتنی تربیت کی, وظائف بھی بتایا, یہ بھی سکھایا, وہ بھی سکھایا.
حکمت جو ہم نے پڑھی تو پڑھی، لیکن عملاً جو انہوں نے چیزیں ہمیں سکھائیں وہ بہت آگے کی. تو آج انہوں نے ہماری تربیت کی تو ہم لوگوں کے لیے یہاں بیٹھے نا، یہاں پر بتا رہے ہیں. تو اگر لوگ ایک جو بھی ان کے پاس علم ہے، علم تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھا، ہمارے پاس تو معلومات ہے. تو جو معلومات ہے ہمارے پاس اس کو ہم آپس میں کوشش کریں، شیئر کریں ثواب جاریہ کی نیت سے. وہ ہو سکتا ہے یہی ہمارا باعث نجات، باعث مغفرت ہو. سبحان اللہ، یہی چیز ہے. اور میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا چلوں، کیونکہ ہمیشہ سے میں نے چاہے میں کسی بھی پروگرام کا حصہ ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہماری فیملی ہیں، اور میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتا. تو رستے میں حکیم صاحب نے یہی بات کی تھی کہ میرا جو موٹو ہے وہ یہ نہیں کہ میں ایک بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ اپنا ایک ادارہ کھولوں. میری جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آئیں، سیکھیں، اور آگے لوگوں کے لیے رہنمائی پیدا ہو. کہ اگر کوئی مسئلے میں مبتلا ہے اور میری وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو وہ انسان اگر وہاں رہتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو اس فیض سے جو ہے وہ اثر انداز کرے، یا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو حکیم صاحب یہ چیز میں نے بھی ابھی راستے میں آپ نے ڈسکس کی تھی مجھ سے، تو بہتر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. حکیم صاحب ایک سوال اور، کہ ایک میں نے 3-4 جگہ پہ پڑھا بھی اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا کہ اکثر اور بیشتر آج کل طلاقوں کی جو وجہ ہے، یعنی ڈیورس جو ریشو ہے، وہ ایک تو کہتے ہیں کہ واقعی میں وہ ہے آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت ایگریسو ہے. لیکن ایک میجر کاز خراٹے بھی ہیں جو مرد حضرات لینے ہوتے ہیں. تو میجر کاز میں نے یہ دیکھا کہ اب کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کرنٹ دور میں، کیونکہ ان کو بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں ڈالنا ہے، 5 ستارے لگے ہوئے ہیں تو اسکول میں ڈالنا ہے، ورنہ بچہ نالائق ہو لیکن بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے، پھر موبائلس کے خرچے، یہ سب چیزیں. تو خراٹے جب ہسبینڈ دے رہے ہوتے ہیں تو وائف کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ ورکنگ ویمن ہے، انہیں صبح جا کے پریزنس بھی لگانی ہے اور اس کے بعد پریزنٹ رہنا ہے. تو خراٹوں کے لیے کچھ بتا دیں، کیا یہ مرض ختم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی یہ مرد نہیں، عورتیں بھی لیتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مرد عورتیں دونوں خراٹے لیتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ وہ خواتین یا وہ حضرات جو کہ جسمانی اور ذہنی طور پر اتنے زیادہ اپنے اپنے امور زندگی پر معمور ہوتے ہیں کہ ان کو آرام کا وقت ہی نہیں ملتا. وہ صبح اٹھتے ہیں اور کولو کے بیل کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد رات گئے دیر تک وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. کمپٹیشن کا ٹائم ہے، صحیح، فیملی بھی دیکھنی ہے، پیرنٹس بھی دیکھنے ہیں، جاب بھی دیکھنی ہے، کمپٹیشن بھی دیکھنا ہے. صحیح. اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لیٹتے ہیں سونے کے لیے، اب وہ خاتون ہو یا مرد ہو، تو وہ بالکل ایسے لیٹتا ہے کہ بھائی وہ اس کو تو بس اگر وہ ہارن بھی بجا دو اس کے کان کے اوپر تو اس نے اٹھنا نہیں. ڈھول میں پیٹا اٹھتا ہے. ہاں بالکل. اچھا، تو اس کیفیت میں جب کوئی بھی شخص ہوئے گا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس نے خراٹے لازمی لینی ہے، کیونکہ وہ بالکل وہ دنیا مافیا بلا کے سویا ہوا ہوتا ہے. صحیح نا؟ بلکہ صبح میں اس کو ہلا کے اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، 7 بج گئے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا یہ کر لیں. اس قسم کے لوگ 2 نرچھوارے، مثال کے طور پہ نرچھوارے آپ کے بنے 50 گرام، اس میں 10 گرام میتھی دانہ، ٹھیک ہے. اچھا نرچھوارے سے گٹلی نکال لیں آپ، اور میتھی دانے کے ساتھ اس کو باریک صفوف بنا لیں. گھر میں چھوٹی کٹوری ہوتی ہے گرینڈ، اس میں بنا لیں، ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا شہد ڈال کے اس کا لڈو بنا لیں. صحیح ہے. 2 لڈو صبح مرد کے لیے، 2 لڈو صبح، 2 لڈو رات، 1 کپ دودھ کے ساتھ وہ یہ لیں. عورت ہے تو 1 لڈو. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو تھکن ہے، جسمانی کمزوری ہے، وہ دور ہو جائے گی. تو وہ تھکن کا احساس اتنا نہیں ہوگا کہ وہ جس طریقے سے بالکل جناب وہ خواب خرگوش میں جا کر کے، اور وہ بالکل جناب سب چیزیں بھول بھال کر کے، اور ایسے سو رہے ہوں گے کہ جیسے تقریباً آلموسٹ مر گئے. صحیح. کہ آدمی کچھ کر لے اور وہ ان کی نیند نہ بیدار ہو. صحیح نا؟ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے. آپ اپنے جسم کو تھوڑا مضبوط کریں. اچھا ہمارے ایک بات اور بھی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں لے لیں، تو میں نام نہیں لوں گا آن ایئر، کہ ادویات کی مد میں کہ فوری طور پر جی وہ فوراً مل گیا، یہ ہم نے یہ کھایا، ہم نے وہ کھایا، وہ فلانی جگہ سے ہم لے کے آئے، وہ 7,000 روپے کی آئیں، وہ امپورٹڈ تھی، وغیرہ وغیرہ. ہم جسم کو دوائیوں کا عادی نہیں کریں، سپلیمنٹس کا عادی نہیں کریں. ہم جسم کو فروٹس اور اعلیٰ غذا کا عادی کریں. مثال کے طور پر آپ ایک نر بکرے کا گوشت کھائیں، وہ آپ کو بہت تقویت دے گا. آپ دیسی چوزا کھائیں، دیسی مرغا کھائیں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. آپ موسمی پھل کھائیں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. اسی طریقے سے روٹی اگر آپ 2 کھا رہے ہیں تو 1 کھائیں، اس کے بدلے آپ موسمی پھل کھائیں.
یخنیاں پئیں. تو ہم سپلیمنٹس کی طرف جانے کے بجائے اپنی غذا کو بالکل اچھے طریقے سے لیں, اچھی غذا لیں. ایک بات اور, اب جیسے ان بھائی کا مسئلہ ہے, بھائی تم کما کس کے لیے رہے ہو؟ بیٹس مین وکٹ پہ ہوگا تو سینچری کرے گا نا, اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے تو تمہاری صحت اس قابل ہوگی تو تم اپنے گھر والوں کے لیے سینچری کرو گے نا, کچھ بنا کے جاؤ گے. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے اتنی زندگی دی ہے. لیکن اب تم کما رہے ہو تو تم تھوڑا سا اپنے جسم پہ بھی لگاؤ, جس کے ذریعے سے تم اپنے امور زندگی انجام دے رہے ہو. اب تم صبح نکلے 2 بریڈ کے پیس کھا لیے, دوپہر میں جناب تم نے کچھ بھی ہلکا پھلکا لے لیا, اب رات میں آ کر کے جناب بھائی تھکن بہت ہو گئی, وہ تھکن کی وجہ سے یقین مانے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. ایک آدھ روٹی بمشکل کھائی, 1.5-2 مہینے 3 مہینے گزرے, اس کو ویکنس ہوگی, امیون سسٹم اس کا ویک ہوگا, جو آپ کی کیفیت بتا رہے ہیں سب چیزیں ہوں گی. بھائی آپ اپنے جسم پہ بھی تو کچھ لگاؤ. تم کچھ کھا نہیں رہے ہو, کچھ پی نہیں رہے ہو, اس کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے, بیماریاں گھیر لیتی ہیں. جتنا تم نے کمایا ہوتا ہے اس کا ڈبل تم جا کر کے معالجین کو دے دیتے ہو. تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی اصلاح کریں. یہ تمام لوگوں کے لیے یہ بات ہے, صرف ان کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. آپ بھی کریں, میں بھی کروں. بالکل یہی چیز ہے حکیم صاحب. اور اس پروگرام کے توسط سے میں ایک بات بولوں گا کہ آج کل مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ایک رکشہ اور بس تھی یا ٹیکسی تھی, اب مارکیٹ میں بائک سروسز بھی ہیں جس کے تھرو آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. تو کچھ عرصے پہلے ایک بھائی کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ سواری پہ جا رہا تھا, جیسے میں نے رائڈ بک کی ہوا ہے, تو سردی میں وہ کانپ رہے تھے, تو انہوں نے ایک ہلکی سی جیکٹ پہنی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں موٹی جیکٹ پہن لیں, ضروری نہیں کہ آپ فریش پہ جائیں, آپ جو ہے یوز سیکنڈ ہینڈ بھی لے سکتے. کہ بھائی وہ 300-400 روپے جو ہے وہ میں اپنے پہ جو خرچ کروں گا وہ بچے استعمال کر لیں گے. میں نے کہا مسئلہ یہ کہ اگر آپ بیمار پڑ گئے تو 300-400 کی جگہ 3-4 ہزار روپے لگانا پڑ جائے گا, اور پھر واقعی میں بچے بہت پیچھے ہو جائیں گے. تو اپنے اوپر لگانا سیکھیں, کیونکہ آپ ایسڈ ہیں پورے گھر کا. کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو اگر آپ تھوڑے سے کم وسائل والے تو آپ گھر کی موٹر سائیکل ہیں جو چلے گی تو کام آئے گا, اور اگر آپ تھوڑے سے اوپر گھر آنے سے تو گاڑی ہے چلے گی تو آپ کما کر لے کر آئیں گے. تو اگر اپنے پر خرچ نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ کہتے ہیں نا کہ آؤٹ پٹ دینے کے قابل نہیں رہیں گے. بالکل زبردست بات کی آپ نے. اسی کے ساتھ ایک بہن نے لکھا ہے, ان کی 6 سال کی بچی ہے جن کو نزلے کی بہت زیادہ شکایت ہے, سینہ کھڑکڑ کرتا رہتا ہے ان کا. اچھا کھانسی نہیں ہے لیکن گلے میں بلغم گرتا ہے, اور اس وجہ سے سانس لینے میں رات میں سوتے ہوئے دشواری بھی ہوتی ہے. تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ لونگ ڈال کے اسٹیم, لونگ کو چلنے 3-4, بچی کو اسٹیم دلائیں, ٹھیک ہے نا. آج کل تو اسٹیم مشین مل جاتی, چھوٹی بچی ہے تو اسٹیم مشین سے ہی لیں, ٹھیک ہے نا. ذرا چیک کرتی رہے گا اس کو کہ زیادہ ہیٹ نہ ہو جائے, اس کی لیول 1 پہ ہی رکھیے گا, اس کو 2 پہ نہ لے جائیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انڈے کا تیل لے لیں, سینے پہ مالش کریں, اور جڑی بوٹیوں کا بازار میں عام جو شاندار مل جاتا ہے وہ بنائیں, وہ اس کو پلائیں رات میں, ٹھیک ہے. صبح تو لازمی سے بات ہے اسکول جاتی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی آئس کریم, پاپڑ وغیرہ, بازار کی تلی ہوئی چیزیں یہ بند کر دیں اس کی, کیونکہ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بازار کی جو چیزیں بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, آئس کریمس ہو گئیں, پاپڑ ہو گئے, تلی ہوئی فرائیڈ چیزیں, ان کی وجہ سے بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بازار کی تمام چیزیں بند کراتے ہیں ان کی, ٹھیک ہے نا, بشمول باربیکیوز. صحیح ہے. تو انشاءاللہ اللہ تھوڑے دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ کہ غذائی احتیاط بہت ضروری ہے. صحیح صحیح صحیح. حکیم صاحب, بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے ابو کے پاؤں اکثر و بیشتر سن رہتے ہیں, ان کو سردی بھی بہت زیادہ لگتی ہے. خون میں گاڑھا پن, بالکل وہی ہے. اچھا وہ گاڑھا پن ان کو وہی بادی کی وجہ سے, تو سیم چیز ہے. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا, انوائرمنٹ جیسے ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں, کراچی میں ہم رہتے ہیں, سمندری ہوائیں ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں, پلس مائنس 80% کیفیات وہی ہوتی ہیں, کیونکہ کنٹری تو سیم ہی ہے نا, کیفیات سیم رہتی ہیں. صحیح ہے. یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا, ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر لوگوں میں بادی بہت ہے. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ ادرک, دارچینی کا قہوہ گڑ کے ساتھ پئیں. صحیح ہے. اچھا کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ, ویسے تو یہ بالکل معتدل ہے جو آپ کو بتایا, اتنی بڑی ادرک کا ٹکڑا, اتنا بڑا ٹکڑا دارچینی کا, اور شہد یا گڑ. لیکن اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اس سے تیزابیت ہو جاتی ہے, جلن ہو جاتی ہے, تو 3 سے 4 پتے وہ پودینے کے ڈال دیں, اس کی اصلاح ہو جائے گی. ویسے تو یہ مینٹینڈ نسخہ ہے, کوئی تیزابیت نہیں کرتا. یہ 3 قہوے صبح دوپہر شام لازمی پئیں, سردی گرمی کوئی فرق نہیں پڑتا.
صحیح ہے. اور اپنی غذاؤں میں یخنی بڑھا لیں, باقی چیزیں بند کر دیں. چاول ہو گیا, عربی ہو گئی, دال ماش ہو گئی, دال چنا ہو گئی, اس قسم کی چیزیں بند کر دیں. اچھا, اور انصاف سے کہیں تھوڑا سا پیدل چلیں خالی پیٹ. صحیح ہے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب, اسی کے ساتھ وقت ہوا بریک کا, واپس آئیں گے تو پھر سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا. بالکل جناب, آپ نے کہیں نہیں جانا. اور روحانیت میں وہی سوالات ہوتے ہیں جو کہ بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے بہت زیادہ ہے, لیکن حکیم صاحب کیونکہ گرفت رکھتے ہیں اس روحانیت کے مسئلے پر, تو وہ آپ کو اس کا بہترین حل بتاتے ہیں. تو دیکھتے رہیے پروگرام حکمت و روحانیت. اور جناب ویلکم بیک. اور پروگرام میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانیت. اور روحانیت میں بالکل جناب, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالوں کو پروگرام میں شامل کریں, لیکن اگر نہیں شامل کر پاتے تو پھر نیکسٹ پروگرام میں ضرور کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا سوال کریں اور ہم وہیں سے فہرست شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوتی ہے. حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی زوجہ بہت زیادہ بیمار ہے. اچھا, ان کا بہت علاج کروایا, کوئی فائدہ نہیں, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جب بھی وہ ادویات کھاتی ہیں تو بہت زیادہ بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کو کیا وجہ ہے, کیا مسئلے مسائل ہیں اور کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ ایک مخصوص قسم کا جادو ہوتا ہے. اس میں مریض یا متاثرہ آدمی یا عورت جب دوائی لے یا کوئی غذا لے یا پانی پیے تو اس کو اس میں سے فضلے کی بو آتی ہے. یہ ہلکا پھلکا کام نہیں ہے, اللہ خیر کرنے والا ہے. ان کو چاہیے کہ فوری طور پر صبح شام سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے آمن الرسول 3 دفعہ, آیت الکرسی 3 دفعہ, سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 فلما القوا قال 3 دفعہ ملا کے پڑھنی ہے. سورہ فلق سورہ ناس ملا کے 3 دفعہ, اور سورہ فاتحہ 3 دفعہ. یہ 3 دفعہ ملا کے 5 آئٹم پڑھنی ہے انہوں نے. پانی پہ دم کرنا ہے, پانی کی ایک بوتل رکھ لیں, اسی پانی کو پینا ہے, جب کم ہو تو اور ملا لیں. صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے وضو کر کے یہ پڑھنا ہے. صحیح ہے. اچھا, رات کو عشاء کی نماز کے بعد پھر یہ پڑھنا ہے. 2 ٹائم یہ دم کر کے اس پانی کو پئیں گے. کھانا جو بنائیں گی سالن یہی پانی ڈال کے بنائیں گی. صحیح ہے. کم ہو جائے پانی اور اس میں ملا لیں, یہ پئیں. 9 دن کریں, پھر مجھے 9 دن بعد کیفیت سے آگاہ کریں. اگر ضرورت پڑی تو میں صدقات بتا دوں گا. ویسے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زور ٹوٹ جائے گا. صحیح انشاءاللہ. حکیم صاحب, ایک سوال دوسرا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بھائی کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ آپ سے انہوں نے وظائف لیے تھے کسی مسئلے کے دوران. ٹھیک ہے, بہت بہترین ہے مسئلہ کہتے ہیں نا کہ 80% حل ہو چکا ہے, لیکن اب وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنی زوجہ کے لیے آپ سے کچھ وظائف لیے تھے اور صدقات بھی آپ نے بتائے تھے, لیکن اب ان کو ڈر لگتا ہے, تو وہ کیا کریں اس لیے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت معاملہ حل ہونے کے قریب ہوتا ہے, کیونکہ آپ دو بدو فائٹ پر آ گئے, وہاں سے کسی صاحب نے کام کیا, یہاں سے آپ نے اس کے توڑ کے لیے پڑھنا شروع کرا. اب لازمی سی بات ہے کہ وہ بھی کوشش کرے گا کہ جو اس نے عمل کرا ہے وہ قائم رہے. اس کے لیے زور شروع ہو جاتا ہے. تو اب ان کو جو ڈر خوف ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. اچھا, میں نے واٹس ایپ نمبر اسی وجہ سے دیا ہے کہ وہ مجھے واٹس ایپ کر دیا کرے. ٹھیک ہے, خیر وہ ای میل آپ کو بھی کر دیں, کوئی بات نہیں, ہم جواب دے دیتے, لیکن وہ واٹس ایپ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے میں فوری طور پہ جواب دے دیتا ہوں. صحیح نا. اب مثال کے طور پر اگر آج ٹائم نہیں بچتا, جواب رہ جاتا ہے ان کا, تو جن لوگوں کو میں نے وظائف دیے ہیں اور جن کا ایسے معاملہ چل رہا ہے تو وہ واٹس ایپ کر دیا کریں. اور میں تو سارے امور فی سبیل اللہ کرتا ہوں, کسی سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا ہوں. 80 میسیجز تھے جس میں سے میں نے سارٹ آؤٹ کیا, اور یہ میں نے دوسرا سوال کرنا تھا کیونکہ ماشاءاللہ ان کا 80% کام 80% کام ہو چکا ہے. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگا, لیکن اب ڈر لگنے لگا. بس وہی بات ہے نا, وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب مسئلہ ان کا حل ہونے کے قریب ہے. بالکل. اب وہاں سے وہ زور لگا رہے ہیں جو ان کے عامل ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ جب یہ پڑھنے بیٹھیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کر لیں اپنا, اور پھر پڑھیں گے. اچھا, ایک چیز انہوں نے اور لکھی کہ ان کے ایک دوست ہیں, انہوں نے کسی سے کروایا تھا توڑ, لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے جن سے انہوں نے توڑ کروایا تھا. تو اس کے بعد آپ ان کو ان کی لائف میں ایک بندے جنہوں نے واقعی میں ان کا مسئلہ حل کروایا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوست نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ڈر خوف شروع ہو تو جو آپ کا معالج ہوتا ہے اس سے فون کر کے اجازت لے لیں,
اور آپ نے کیونکہ ان کو مغرب کا ٹائم کہا ہے تو مغرب کے ٹائم میں تو آپ سے اجازت لے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت میں وظائف دیتا ہوں تو اس وقت کلیتاً اجازت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ اجازتیں وظائف کی ہوتی ہیں اور کچھ اجازتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے منفی عمل کی کاٹ کر سکیں, توڑ کر سکیں. جو میں بتاتا ہوں, وظائف بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے, ان کی کلیتاً اجازت ہوتی ہے. صحیح. جیسے ان صاحب کو تھی. صحیح. اچھا, کچھ وظائف ہوتے ہیں اور کچھ کاٹ کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. جن کو کاٹ کے لیے جیسے ان کو دیا ہے تو اس کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے. صحیح صحیح صحیح. لیکن کچھ باتیں جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں معاملات, اور ہر آدمی کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. صحیح, یہی بات ہے کہ سر. ٹھیک ہے نا, کسی کو گرمی لگتی ہے, کسی کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. صحیح صحیح صحیح. تو یہ واٹس ایپ پہ پھر بتایا کریں کہ جی حکیم صاحب آپ نے ہمیں بتایا تھا, ہم پڑھ لیں اور یہ ہو رہا ہے, تاکہ اس کے اگلے کا مرحلہ یا اس کی اگلا اسٹیپ یا اس کی اگلی کلاس ہم اس کو دے سکیں کہ اب اس میں یہ کر لیں. صحیح صحیح صحیح, بالکل جی. یہی اسی لیے واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلیڈ ہوتا ہے کہ آپ حکیم صاحب سے براہ راست رابطہ کر سکیں. اور اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو ملنا ضروری ہے تو بالکل حکیم صاحب سے ٹائم لے کر, کیونکہ آن ڈے کا تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ رش کافی ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ٹو نیکسٹ ڈے کا آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گا, آپ چاہ کر بھی بات کریں تاکہ آپ مینٹلی اور فزیکلی سیٹسفائڈ ہو جائیں کہ ہاں جی یہ مسئلہ ایسے ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اور کیونکہ آپ نے خود لکھا کہ آپ کا 80% مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا, تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور یہ جو مسئلہ ہے وہ 100% حل ہو جائے. آمین. حکیم صاحب, ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی پوری فیملی بیرون ملک مقیم ہے. اچھا, تھوڑا سا انٹرسٹنگ سوال بھی ہے کہ ان کی پوری فیملی بیرون ملک مقیم ہے اور وہیں پر ملازمت کر رہی ہے, وہیں پر ان کا رہن سہن بھی ہے. ان کو ہوائی سفر سے ڈر لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیرون ملک نہیں جا پاتے, اور ان کی فیملی جو ہے پرسنل فیملی بھی جو ہے وہ بیرون ملک ہے. تو میں کیا کروں؟ حکیم صاحب سے بولیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں جہاز کا سفر کر لوں, یا تو ان کو یہ شک ہے کہ کسی نے کچھ ایسا کروایا ہے کہ میں سفر نہ کر سکوں. کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہر نماز کے بعد اپنے قلب پر سیدھا ہاتھ رکھ کے اس طریقے سے یا قویو پڑھے 99 بار. ایک تو بات ہو گئی یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بندش کروا دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ ماہ قبل ہمارے پاس ایک صاحب آئے, ان کا ایک علاج تھا, وہ ہم نے کر دیا, لیکن ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اچھا, وہ خالصتاً اپنے دنیاوی طبی علاج کے لیے آئے تھے. پھر ہم نے ریپیٹ کرا ان کو, پھر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ کہہ رہے ہیں معاملہ جوں کا تو ہے. ہم نے بولا یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اچھا نام بتائیں, والدہ کا نام بتائیں. بس ویسے میں نے پوچھ لیا, دیکھا تو ان کی بندش ہوئی ہوئی تھی اس مخصوص چیز کے لیے. اس مخصوص چیز کے لیے بندش تھی. اب آپ یقین مانیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. خیر میں نے ان کو نقش دیا, میں نے کہا بھائی یہ 7 تعویذ ہیں, جلاؤ مل کے. وہ اگلے دن فون آیا کہنے کہ مسئلہ حل ہو گیا ایک ہی تعویذ میں. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ بندشیں بھی ہوتی ہیں, باندھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ باہر نہ نکل سکے. جیلیسی بھی ہوتی ہے, کبھی خاندانی معاملات بھی ہوتے ہیں, کبھی کوئی باہر کا دوست ہوتا ہے, کوئی آدمی ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی ترقی نہ ہو یا یہ جا نہ سکے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا معاملہ باندھا ہوا ہے. تو یہ فی الحال یہ پڑھیں, 7 دن بعد مجھے کیفیات بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوتا یہ لازمی ہوگا کہ جیسے ان سے باہر جانے کی بات ہوتی ہوگی تو ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہوگی کہ جی آپ نے جانا ہے باہر, اور یہ میں سوچ سے ہی مجھے گھبراہٹ بس بات وہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 7 دن پڑھیں, پھر 7 دن بعد مجھے بتائیں. اگر ضرورت پڑی تو پھر جلانے والی تعویذ دے دیں گے ان کو, اللہ خیر کرے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی حکیم صاحب, ایک بہن نے لکھا ہے, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے ان کا, کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اچانک سے گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, گالیاں دیتی ہے, غصے میں آتی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ 2 دن تک وہ اکیلی کمرے میں پڑی رہتی ہے, اس کو کوئی باہر کی ہوش نہیں ہوتی ہے, وہ اپنی ہی زندگی میں مگن ہے, پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتی ہے. اس کو کھانا دیں تو کھاتی ہے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن جب کھانا کھا لیتی ہے تو 10 دن اگر وہ کمرے سے برتن نہیں اٹھائیں گے تو وہ اٹھا کے نہیں رکھتی. تو کیا مسئلہ ہے؟ نیم کے پتے توڑ لیں, 3 بجے سے پہلے نیم کے پتے توڑ لیں. 3 دن تک سورہ فلق سورہ ناس ملا کے 9 دفعہ پڑھنی ہے. یہ آپ کے پتے تیار ہو گئے. جہاں یہ بچی سوتی ہے بستر پہ, آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چادر ہٹا کے وہ پتے اس پہ پھیلا دینا, پھر چادر بچھا دینی ہے. صحیح ہے. کوشش کرنی ہے کہ وہ بچی نہ دیکھے یہ. صحیح ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا یہ مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا. کمرے والا جو یہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہے, دوسری طرف اب آپ آ جائیں. یہ ابھی ایک نسخہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا, سیم نسخہ ہے لیکن ایک بار پڑھنا ہے.
صحیح ہے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہی آمن الرسول. سورہ فلق سورہ ناس ملا کے ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ یونس کی 81-82 آیت. یہ پانی پہ دم کریں، اس بچی کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بات اور ہے، جس وقت اس کو یہ دورہ اٹھے کہ یہ مغلظاتی دینا شروع کرے تو وہی پانی تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے اور اس کے منہ پہ اس طریقے سے مارنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چھینٹے تو نہیں، چلو میں لیں گے. چھینٹے تو اس طریقے سے ہوگا نا، باقاعدہ ایسے لے کر کے منہ میں ہتھیلی میں لے کے منہ پہ مارنا ہے اس کے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی معاملہ سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 21 دن کریں اور پھر مجھے کیفیات بتائیں. ٹھیک ہے حکیم صاحب، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے مزید بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو مسئلے مسائل لوگوں کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسئلوں کو حل کرے اور آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور جناب میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ وقتی جیت آپ کو زندگی میں کامیاب کرتی ہے لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے. اگر آپ کسی کا برا سوچ کر اس کو ہرا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیت ہو گئی تو دراصل آپ کی ہار کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر رات ہے تو اس کے بعد ایک دن آتا ہے، اور وہ اجالا جو ہے وہ اس بات کی نوید لے کر آتا ہے کہ زندگی میں بہت اچھا ہونے والا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.